یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ہی نہیں دیا۔ ان سے اگر کوئی کھڑے کھڑے حدیث پوچھتا تھا نا تو ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے یعنی جس طرح کوئی تکلیف ہوتی ہے نا ویسے حالت ہو گئی۔ پھر نارملائز ہوا، پھر جب درس ختم ہوا تو انہوں نے کہا کسی شاگرد سے یا کسی سے کہ ذرا پیچھے دیکھنا میری کمر پر کیا ہے۔ جب ان کی بات بتائی جائے تو دل میں عاجزی انکساری پیدا ہو جائے۔ یعنی جس دن مسلمان ہوئے تھے نا اس دن میں نے دیکھا تھا بہت خوش ہیں، اور اس کے بعد میں نے آج دیکھا کہ اتنے خوش تھے سارے۔ کیوں؟ پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کیسے آئے گی؟ صحابہ نے پوچھا بھلا یا رسول اللہ بتائیے کیسے محبت کریں آپس سے، ہماری محبت کیسے آئے گی؟ محمد یا محمد محمد یا محمد یا محبت کی ایک اور پہچان قادیات لکھتے ہیں کہ جب کثرت سے آپ کا ذکر کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، اور جب ان کا نام سنا جائے تو انتہائی انکساری کا اظہار کیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ساتھی حدیث پڑھتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں پانی پی رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی بہت ان کو شدید محبت تھی اللہ کے رسول سے، اور بہت لوگوں کو ہے، میں تو ان کی مثال دے رہا ہوں۔ ان سے اگر کوئی کھڑے کھڑے حدیث پوچھتا تھا نا تو ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے یہ طریقہ ہے حدیث بیان کرنے کا۔ کہتے آنا اس وقت اور پورا ماحول بناتے تھے، نہایت عاجزی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زبان سے نکالنی ہوتی تھی تو ایک سٹیج بنتا تھا، بخور کی دھنی دی جاتی تھی، معطر کیا جاتا تھا پورے کمرے کو، اور پھر بیٹھ کے ادب سے احترام سے وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ طریقہ ہے حدیث بیان کرنے کا، یہ کیا کھڑے کھڑے پوچھ لیں۔ بہت مشہور واقعہ ان کے بارے میں، ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک دم چہرہ سخت زرد ہو گیا، یعنی جس طرح کوئی تکلیف ہوتی ہے نا ویسے حالت ہو گئی۔ پھر نارملائز ہوا، پھر وہ حالت، پھر نارملائز ہوا، پھر تو بہت کئی دفعہ ایسا ہوتا رہا، حدیث پڑھاتے رہے۔ جب درس ختم ہوا تو انہوں نے کہا کسی شاگرد سے یا کسی سے کہ ذرا پیچھے دیکھنا میری کمر پر کیا ہے۔ تو پیچھے سے وہ شاگرد یا جو آیا اس نے کمر سے قمیض اٹھائی تو دیکھا کوئی بچھو تھا اندر، اسکورپین، وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے کمر پر ڈسا تھا، اور اس ڈنگ کے لگانے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ کس نے کہا یار آپ کو وہ بچھو ڈنگ مار رہا تھا اور آپ نے کچھ کہا ہی نہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا تھا، میں کیسے گوارا کرتا کہ اس حدیث کے درس کو چھوڑ کر میں اپنی کمر کا خیال کرتا۔ کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے سے امام مالک، کبھی سفر پہ نہیں گئے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر میں چلا حج کے علاوہ صرف مدینہ میں رہے، کہ کہیں میں مدینہ سے باہر ہوا اور اگر میری موت آ گئی تو میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت آئے، ایسا نہ ہو کہ مجھے شہر سے باہر موت آ۔ یہ تھی محبت۔ یہ ہمیں کہاں آتی ہے یہ محبت؟ تو جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کی تعظیم ہو، جب ان کی بات بتائی جائے تو دل میں عاجزی انکساری پیدا ہو جائے، جو ان کو پسند تھا ہمیں بھی وہی پسند ہو جائے، جیسے وہ کپڑے پہنتے تھے ویسے ہمارے کپڑے بھی محبوب ہو جائیں، جیسے وہ چہرہ مبارک تھے ویسا چہرہ مبارک، ہمارا چہرہ بھی ویسا ہی ان کے مبارک چہرے کی طرح بننے کی کوشش کریں، جو ان کو کھانے میں پسند تھا ہمیں بھی بے تکلف ہی کیوں نہ صحیح وہ بھی ہمیں بھی پسند ہو جائے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائیوں؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ایک تو حلاوت ایمان ملے گی، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انشاءاللہ ملے گی۔ ایک صحابی آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متی قیام الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب ہی نہیں دیا۔ حکمت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جواب ہر وقت نہیں دیا جاتا۔ نماز کا بھی وقت ہو رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیر کے پوچھتے ہیں این السائل عن قیام الساعہ، کدھر ہے وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو جو صحابی تھا نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے جواب ہی پھیر دیا، سوال ہی بدل دیا، یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا تیاری کیا کی ہے اس کے لیے یہ بتاؤ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی، بابا آپ سے ہمیں کیا غرض ہے اس سے کتنی بڑی تھی؟ زمین کو پیدا ہوئے کتنے سال ہو چکے، مجھے اس سے کیا غرض ہے کتنے سال پہ ہو گئے؟ مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے عقیدے سے تعلق ہے کہ پہلا شخص انسان تھا، بندر نہیں تھا، اس سے تو مجھے غرض ہے، یہ میرے عقیدے کی بات ہے، مجھے اس سے کیا غرض کہ زمین پیدا ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا۔ تو اللہ کے رسول نے بات ہی بدل دی، کام کی بات کرو، تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ بھی عجیب کہتے ہیں یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صوم، کہ میں نے دیانت کی بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے کوئی بہت نفل نمازیں پڑھی ہیں، نہ ہی کوئی بہت نفل روزہ رکھی، یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی خاص تیاری ہوئی نہیں یا رسول اللہ، الا مگر یہ کہ انی احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ المرء مع من احب، جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہے، من احب، اس کے ساتھ وہ شخص ہوگا۔ یہ حدیث سیدنا انس بن مالک کی ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے فما رأیت فرح المسلمین بعد الاسلام فرحهم بهذا، کہ میں نے مسلمانوں کو اس سے زیادہ خوش کبھی نہیں دیکھا جس دن دیکھا ان کے اسلام کے بعد، یعنی جس دن مسلمان ہوئے تھے نا، اس دن میں نے دیکھا تھا بہت خوش ہیں، اور اس کے بعد میں نے آج دیکھا کہ اتنے خوش تھے سارے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ یہ ایک کامن فیکٹر تھا سب میں، کسی کے نفل زیادہ، کسی کے نفل کم، کسی کے روزے زیادہ، کسی کے روزے کم، کسی کا صدقات زیادہ، کسی کے کم، کوئی نیک عمل زیادہ، کسی کا کم، لیکن ایک کامن فیکٹر تھا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سب کو تھی۔ اور اللہ کے رسول خوشخبری سنا رہے ہیں، دیکھو المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن وہ محبت جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ محبت دعوے نہیں، نعرے نہیں، صرف وہ اطاعت، وہ سنت کی اتباع، وہ اخلاق نبوت، وہ معاف کرنے کا جذبہ، وہ لوگوں سے محبت کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کیسے آئے گی؟ صحابہ نے پوچھا بھلا یا رسول اللہ بتائیے کیسے محبت کریں آپس میں، ہماری محبت کیسے آئے گی؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ، عام کرو، سلام کرو، محبت آئے گی۔ کوئی دل سے سلام کرنے والا ہو تو صحیح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگوں کے پاس جا کے سلام کرو، غیر انجانے کو سلام کرو، دل سے کرو، محبت آئے گی، محبت سے ایمان آئے گا، ایمان سے جنت ملے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ پیروی کریں، یہ ہے محبت، اطاعت، سنت کی اتباع۔ کدھر ہے فکر؟ کہاں ہے محاسبہ؟ کدھر ہے میری کوتاہیوں پہ ایک نظر؟ کہاں ہے ایک اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا جذبہ؟ کدھر ہے وہ حلاوت ایمان حاصل کرنے کا عزم، وہ جستجو؟ بھائیو پلیز ہمیں ایک ریوائیو کرنا ہے اپنے ایمان کو، ایک شوق ہو، حلاوت ایمان مل جائے، حلاوت ایمان مل جائے، اللہ کرے حلاوت ایمان مل جائے، اللہ کرے سجدوں کا سرور مل جائے، اللہ کرے رکوع کی کیفیت مل جائے، وہ تلاوت قرآن کرنے کی، سننے کی، ایک دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب تلاوت کی جائے، سنی جائے، تو وہ جو اللہ کا کلام سنا جائے اس کو دل میں اتر جائے، اترتا چلا جائے اور عمل کی ایک فکر پیدا ہو جائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے حلاوت، قربانی دینا، ایثار کرنا، لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو پیاس لگی آپ لے لیں، مجھے لگی ہے کوئی بات نہیں ہے، میں بتاؤں گا بھی نہیں مجھے پیاس لگی ہے، آپ کو لگی آپ پی لیں پانی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی، یہ ہے سنت، یہ ہے دین۔ دوسروں کو ترجیح دینا، دیکھے تو صحیح کر کے، ہم سچ بولنا، نظر جھکانا، زبان کو روکنا، میٹھی بات کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، اپنی نماز کو بہتر بنانا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے بتایا کہ نماز اللہ کے رسول نے کیسے پڑھی۔